بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، السلام علیکم. میں مسز حفصہ اسلام، سبجیکٹ اسپیشلسٹ اسلامیات، ڈویژنل پبلک اسکول اور انٹر کالج ساہیوال کی طرف سے آن لائن کلاس میں آپ سے مخاطب ہوں. عزیز طلبہ، ہم عقیدہ آخرت اور تعمیر سیرت میں اس کا کردار پڑھ رہے ہیں. اس کا آج ہم آخری حصہ پڑھیں گے. پہلے 3 لیکچرز میں آپ اس کے ابتدائی حصے پڑھ چکے ہیں. سبق کے آغاز سے پہلے سبق کی تدریس کے مقاصد جان لیتے ہیں. سبق کی تدریس کا مقصد طلبہ کو عقیدہ آخرت کی اہمیت سے آگاہ کرنا، جزا و سزا کے تصور سے طلبہ میں نیکی کا شوق پیدا کرنا ہے. عزیز طلبہ، آپ نے عقیدہ آخرت کے اس سے پہلے 3 لیکچرز لے لیے ہیں. ان 3 لیکچرز میں آپ نے کیا پڑھا، ایک دفعہ اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. پہلے لیکچر میں عقیدہ آخرت کا مفہوم اور اس کے اجزاء پڑھے. عقیدہ آخرت ہے کیا؟ یعنی یہی کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ایک دن اللہ تعالیٰ اس کائنات کو ختم کر دیں گے، انسانوں کو ایک نئی زندگی عطا کی جائے گی، حساب کتاب ہوگا، نیک اچھے اور برے اعمال جو ہیں ان کا بدلہ دیا جائے گا، اور اس کے اجزاء جو ہیں وہ آپ نے تفصیل سے پڑھے. عقیدہ آخرت کی عقلی اور سائنسی دلیل. ہمارا دین، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہمیں عقیدہ آخرت کا درس دیتے ہی ہیں. عقائد جو ہیں وہ ان پر ہم ایمان بالغیب تو رکھتے ہی ہیں، لیکن کیا آخرت کی کوئی عقلی اور سائنسی دلیل بھی ہے؟ عقل یہ کہتی ہے کہ ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جب انسان کو تمام کیے ہوئے کاموں کا بدلہ پورا ملے، کیونکہ اس دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو ان کے کاموں کا بدلہ نہیں ملتا. نیک لوگ جو ہیں ان کو بعض اوقات پورا بدلہ نہیں ملتا، جتنی انہوں نے جیسی نیکیاں کی ہوتی ہیں اس کے بدلے میں انہیں بعض اوقات بہت سی تکالیف، پریشانیوں کو بھی برداشت کرنا پڑ جاتا ہے. تو ایک وقت ایسا ہونا چاہیے جب انصاف ہو، عدل ہو، ہر کسی کو اس کے کیے کا پورا بدلہ ملے. اسی طرح سے سائنس اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کائنات میں سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے سیارے جو ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے، نامہ اعمال جو ہے اس کا جو ریکارڈ، انسان کی اعمال کا ریکارڈ نامہ اعمال کی صورت میں محفوظ ہو رہا ہے. سائنس اس بات کا ثبوت دیتی ہے، یعنی سائنس اس بات کو مانتی ہے کہ آخرت کا وجود ہے. عقیدہ آخرت نیکی کی بنیاد ہے. در حقیقت آخرت کا تصور ہی انسان کو نیکی کی طرف مائل کرتا ہے، کیونکہ اگر انسان آخرت کو یعنی عقیدہ آخرت کے تصور کو اپنی زندگی سے نکال دے تو وہ دنیاوی مفاد کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے ہر کام کرے گا، اور اس دنیاوی مفاد کی خاطر یعنی اس فائدے کو حاصل کرنے کی خاطر وہ دوسروں کو نقصان پہنچانے سے بھی گریز نہیں کرے گا. لیکن اگر آخرت پر یقین رکھتا ہے تو ایسا شخص اس بات کو جانتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونا ہے، لہٰذا اس کے نزدیک نیکیوں کی قدر ہوتی ہے، اور وہ اس کے تمام اعمال جو ہیں اس کی بنیاد نیکی ہوتی ہے، اور وہ ان کے مطابق ہی عمل کرتا ہے. آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. آج کا ہمارا سبق عقیدہ آخرت، شجاعت، استقامت اور اصرار کا محرک، اس ہیڈنگ سے شروع ہوتا ہے. یعنی عقیدہ آخرت سے ایک مسلمان میں یہ تمام صفات اور خوبیاں پیدا ہوتی ہیں. شجاعت یعنی بہادری پیدا ہوتی ہے، استقامت یعنی ڈٹ جانا، جس بات کو حق اور سچ مان لیا ہے قلبی اطمینان کے ساتھ، دلی سکون کے ساتھ اس کو تسلیم کر کے اس پر قائم رہنا استقامت کہلاتا ہے. اور اصرار قربانی کا جذبہ. تو یہ تمام صفات جو ہیں عقیدہ آخرت ہی کے ذریعے سے پیدا ہوتی ہیں. ہمیشہ کے لیے مٹ جانے کا خوف، یعنی اس زندگی کے بعد کوئی زندگی نہیں آنی، مر کر ختم ہو جانا ہے، فنا ہو جانا ہے ہمیشہ کے لیے،
یہ بات اور یہ احساس انسان کو بزدل بنا دیتا ہے، انسان کے دل میں موت کا خوف ڈال دیتا ہے۔ جبکہ اگر یہ خیال دل میں موجود ہو کہ اس دنیا کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کے تمام اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ دنیا کی زندگی تو چند روز کی ہے، پائیدار ہمیشہ کی دائمی زندگی جو ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ تو انسان بہادر ہو جاتا ہے، وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے سے نہیں ڈرتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر اس راہ میں جان قربان کی جائے گی تو وہ ہمیشہ کے لیے ختم نہیں ہوگا، بلکہ اس کے بدلے میں اسے آخرت کی کامیاب زندگی عطا کی جائے گی۔ یہی جذبہ عقیدہ یہ جو عقیدہ ہے، عقیدہ آخرت، مومن کے دل میں جذبہ سرفروشی، جان قربان کر دینے کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے، نیکی پر عمل کرنے، اس کو پھیلانے کی راہیں ہموار کر دیتا ہے، انسان کے دل میں صبر و تحمل، برداشت پیدا کر دیتا ہے۔ وہ ہر تکلیف کو، ہر پریشانی کو اس لیے برداشت کر لیتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ اور اجر ضرور ملے گا۔ یہاں پر انبیاء کرام علیہ السلام کی مثالیں دی گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں کود پڑے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم کے بتوں کو اس لیے توڑا کہ ان کو سبق ملے اور وہ راہ حق پر آ جائیں، تو انہوں نے سمجھنے کی بجائے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور بدلے میں ان کو آگ میں ڈال دیا، آگ کا بہت بڑا الاؤ جلایا اور اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالنے کا فیصلہ کیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈٹ گئے اور بہادری کے ساتھ انہوں نے آگ میں کود جانا جو ہے وہ قبول کیا۔ کیوں؟ ان کو علم تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے اور اس آخرت کے وقت میں ان کو پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جب قربانی کے لیے کہا گیا تو انہوں نے بغیر خوف اور ڈر کے اس کے لیے قربان ہو جانا اللہ کی راہ میں قبول کیا، کیونکہ ان کو بھی علم تھا کہ آخرت میں ان کو ان کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی خاطر اس کائنات کو بنایا گیا، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چاہتے تو بادشاہوں جیسی زندگی گزارتے، تمام تر آسائشیں، سہولیات وہ ان کے پاس ہوتی، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عاجزانہ زندگی کو ترجیح دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روکھی سوکھی کھا کر گزارا کیا، غربت اور اسرت کی زندگی کو تسلیم کیا۔ تو یہ تمام چیزیں، یہ بہادری، استقامت، یعنی دین پر ڈٹ جانا، اس پر قائم رہنا، اس پر عمل کرتے رہنا چاہے جتنی بھی تکلیفیں آئیں، یہ صرف اسی تصور سے ممکن ہے جب ایک مسلمان کے دل میں یہ یقین موجود ہوتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اس کو ہر نیکی کا اللہ تعالیٰ بدلہ عطا کر دیں گے۔ لیکن اگر یہ تصور ہی ختم کر دیا جائے تو انسان کے دل سے بہادری بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ کمزور ہو جاتا ہے، پھر وہ چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جیے، کیونکہ مٹ جانا ہے تو سب ختم ہو جائے گا۔ انصاف کہاں، اطمینان بخش جواب۔ انسان کی صحیح سوچ اس کو عقیدہ آخرت پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے، کیونکہ ہر شخص اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے اور برے عمل کا برا بدلہ ملنا چاہیے، لیکن کیا اس دنیا میں انسان کو اس کے پورے جو اعمال وہ کرتا ہے اس کے پورے بدلے مل جاتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص نے پوری زندگی گناہوں میں گزار دی ہوتی ہے، لیکن دنیاوی سزا سے وہ بچ جاتا ہے، جو ملکی قوانین ہوتے ہیں وہ ان سے بچ جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ جب ساری زندگی نیکی میں، پارسائی میں گزار دیتے ہیں، جیسے انبیاء کرام ہے، صحابہ کرام ہے، بزرگان دین ہے، اولیاء کرام ہے، ساری زندگی نیکیوں میں گزار دیتے ہیں، لیکن نیکی کا بدلہ نہیں ملتا، بلکہ اذیتیں دی جاتی ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، بلکہ بہت سے ایسے ہیں جن کو بے حد تکلیفیں دے کر شہید کر دیا گیا۔ تو کیا ان کے اعمال کا یہ بدلہ ہونا چاہیے تھا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایسا ہے کہ ان کو ان کے عمل کا بدلہ ملنا چاہیے۔ تو کیا مجرموں کو کبھی سزا نہیں ملے گی؟ کیا نیک لوگ اپنے اجر سے محروم رہیں گے؟ کیا اللہ کا نظام عدل ہمیشہ کے لیے خاموش رہے گا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالکل فضول پیدا کیا، اس کے اعمال کی کوئی قدر نہیں ہے؟ جب ہم اس پہلو پر سوچتے ہیں تو عقل یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ آخرت کی زندگی برحق ہے، جس میں اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو ان کے اعمال کی جزا اور سزا دیں گے۔ نیک لوگوں کو ان کے اعمال کا اچھا بدلہ ملے گا، مجرموں کو سزا ملے گی۔ ہاں، وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے، اللہ ان کو معاف کر سکتے ہیں، یعنی ایک وقت ایسا آئے گا جب تمام لوگوں کو انصاف ملے گا، اور یہی بات، یہی احساس جو ہے ایک مسلمان کو سکون بخش دیتا ہے۔
عقیدہ آخرت ایک مسلمان کے لیے سچا سہارا ہے اور امید کی کرن ہے۔ آخرت پر ایمان انسان کو بہت سی تکالیف برداشت کر لینے کے لیے، ناکامیاں جو ہے ان کو برداشت کر لینے کے لیے، ان کو گوارا کر لینے کے لیے ایک بڑا سہارا ہوتا ہے۔ انسان بہت سی چیزوں کو، بہت سی تکلیفوں کو، پریشانیوں کو اس لیے برداشت کر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کی تلافی کر دیں گے، اس کے بدلے میں ہمیں کوئی نیکی، کوئی اجر عطا کر دیں گے، کوئی بدلہ اس کا ضرور دیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ آخرت میں جو بدلہ دیا جائے گا وہ بہت زیادہ ہے، بہت بڑا ہے، دنیا میں اس کا تصور ممکن نہیں ہے۔ لیکن اگر یہی تصور ختم ہو جائے، عقیدہ آخرت ختم ہو جائے، تو انسان خود غرضی میں اپنے مفاد کی خاطر، اپنے فائدے کی خاطر، اپنے نفس پرستی کی خاطر تہذیب، شرافت، عدل و انصاف کے تمام تر تقاضوں کو بھول جائے، انسانی معاشرے میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے، لوگ مایوس ہو جائیں اور مایوسی کی وجہ سے خودکشی کرنے لگے، ایک دوسرے کا حق چھیننے لگے، دنیا کا امن تباہ ہو جائے گا۔ یعنی تمام بحث کا حاصل یہ ہے کہ عقیدہ آخرت انسانی معاشرے کو واقعی ایک انسانی معاشرہ بناتا ہے، انسانیت افروز معاشرہ بناتا ہے، کیونکہ اس سے انسان کے دل میں نیکی پر جزا اور بدی پر سزا کا احساس پیدا ہوتا ہے، جو کہ انسان کے تمام تر اعمال کو نیک کر دیتا ہے۔ جی، تو ہم نے آج سبق پڑھا، اس میں ہم نے جن چیزوں کو ڈسکس کیا اس کو ہم ایک دفعہ ریوائز کر لیتے ہیں، سمرائز کر کے، چھوٹا کر کے۔ عقیدہ آخرت سے انسان میں شجاعت، استقامت، اصاعت جیسی بے شمار صفات پیدا ہوتی ہیں، خوبیاں پیدا ہوتی ہیں، انسان بہادر ہو جاتا ہے، وہ تمام تر حالات کا، مصائب اور تکالیف کا بہادری کے ساتھ مقابلہ کرتا ہے۔ ہر انسان کو اس بات کا جواب مل جاتا ہے آخرت کی صورت میں کہ یہ جو دنیا میں ناانصافیاں ہو رہی ہیں، جو اعمال کا بدلہ نہیں ملتا، کچھ لوگوں کو سزا ملنی چاہیے نہیں ملتی، نیک لوگ جو ہیں ان کو اچھے عمل کا اچھا بدلہ ملنا چاہیے نہیں ملتا، تو کیا ایسا ہی رہے گا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ پورا بدلہ عطا کریں گے، انصاف کیا جائے گا، تو وہ انصاف آخرت کی صورت میں مل جائے گا، آخرت میں ملے گا ہمیں۔ عقیدہ آخرت ہی ایک مسلمان کے لیے امید کی کرن ہے، یعنی اگر دنیا میں بدلہ نہیں بھی ملا تو چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک وقت مقرر کیا ہے جس میں وہ حساب کتاب کریں گے، انسان کو اس کے اعمال کا بدلہ دیں گے، تو لہٰذا انسان ان تمام تکالیف اور پریشانیوں کو اس لیے برداشت کر لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں بدلہ عطا کر دیں گے۔ لہٰذا ایک مسلمان کے لیے عقیدہ آخرت امید کی کرن ہے، اس کے لیے ایک سہارا ہے، اور اگر یہ عقیدہ ختم ہو جائے تو انسانی معاشرہ انسانی نہ رہے، بلکہ اس میں جنگل کا قانون رائج ہو جائے۔ ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کے لیے ہوم ورک میں شارٹ کوسچنز ہیں، وہ آپ دیکھ لیجئے۔ آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر 8 ہے، اس کو غور سے پڑھیے اور ان سوالات کے جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، عقیدہ آخرت سے مسلمان میں کون سی صفات پیدا ہوتی ہیں؟ کون سے پیغمبر آخرت پر ایمان کی وجہ سے آگ میں کود پڑے؟ تیسرا سوال ہے، کون سا عقیدہ ایک مسلمان کے لیے امید کی کرن ہے؟ عقیدہ آخرت کے بغیر زندگی کیسی ہوگی؟ اور پانچواں سوال ہے، عقیدہ آخرت کا سبق مکمل کر لینے کے بعد اس کو اپنے الفاظ میں 5 سطور میں تحریر کریں، یعنی 5 لائنوں میں آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے، لکھنا ہے۔ یہ سوالات کے جوابات آپ اپنے جو کاپیز ہیں ان پر لکھیں گے اور اسکول میں آپ چیک کروا دیں گے۔ اللہ حافظ۔